الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام کے معنی، اسلام کی تعریف، اسلام کی تحقیق اور اس کے بعد ایمان، تقریباً 3 درسوں میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اسلام اور سائنس کے موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سائنس ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کے انسان اس کو تسلیم کرتے ہیں، سائنس کے حوالے کی بات مانتے ہیں۔ سائنس کیونکہ نیری عقل ہے، لہذا وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی اپنے مشاہدے کی بات۔ میرے دوستو، اسلام اور سائنس کے حوالے سے اس پر بات کرنے سے قبل چند مقدمات اور چند ضروری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور شاید یہ سلسلہ ذرا چلے اور آج کی مجلس کے علاوہ آگے بھی چند ہفتوں میں شاید یہ موضوع مکمل ہو۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو مقدمات، جو ابتدائی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، شاید اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ علم جو ہے اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ویسے تو جب ہم علم کا نام لیتے ہیں تو آج کل بے شمار علوم و فنون ہیں، ہر علم کا اپنا نام ہے، اس کا اپنا موضوع ہے، اس کے اندر الگ طریقے سے تحقیقات کی جاتی ہیں، کچھ نظریاتی ہیں، کچھ عملی ہیں، لیکن 2 بڑی قسمیں بتا کر ایسا ہی ہم بتانا چاہتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹروں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کتے بلیوں کے اپنے اپنے ڈاکٹر ہیں، اور جو ہے ہمارے انسانی جسم کے اندر کتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ایک ایک چیز پر ہزاروں پی ایچ ڈی اور تحقیقی مقالے یہ لکھے جا چکے ہیں، اس پہ ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ لیکن بڑی تقسیم کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر 2 قسم پر ہیں۔ ایک انسانی ڈاکٹر جن کا تعلق انسانوں کی ذات کے ساتھ، ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں اور دوسرے جانداروں کا علاج کرتے ہیں، ان کے نفسیات کو، ان کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم یہ 2 بڑی تقسیمات کرتے ہیں، تو اس طریقے سے علم کی بے شمار قسموں کے باوجود ہم علم کی 2 بڑی تقسیمات، ایک علم وہ ہے جو اللہ پاک کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات سے وحی کے ذریعے پیغمبروں پر نازل کیا گیا، ایک وہ علم۔ دوسرا علم وہ ہے جو انسان کی کاوش اور فکر، شعور کا نتیجہ ہے۔ یہ علم کی 2 بڑی قسمیں۔ انسانی علم جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انسانی علم اللہ پاک نے ہر انسان کو ظاہری طور پر 5 حواس دی ہیں، حواس سین کے ساتھ۔ حواس جو ہے حس کی جمع ہے، اس کے اندر 5 حساسیتیں ہیں، پرکھنے کی چیزیں ہیں جس سے یہ پرکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی زبان، تو قوت ذائقہ یہ انسان کے پاس علم کا ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ چینی اپنی زبان پر رکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ میٹھی چیز ہے، کوئی تلخ چیز اپنی زبان پہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تلخ چیز ہے۔ ہر چیز کا اس کو اپنا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ علم کا ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ۔ دوسری قوت ہے دیکھنے کی قوت، قوت باصرہ جسے کہتے ہیں، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان دوسرے کو دیکھے، جی یہ غصے میں ہے، یہ خوشی کی حالت میں ہے، یہ سڑک سامنے خالی ہے، پار کرنی چاہیے، یہ گاڑی آ رہی پار نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نظر جو ہے یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ مثالیں آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے انسان کیا کیا دیکھ سکتا ہے، کیا کیا علوم، کیا کیا جو ہے نا معلومات اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اس طریقے سے قوت سامعہ، سننے کی قوت، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے علم میں باتیں آتی ہیں۔ میں جی فلانے راستے سے گزر رہا تھا، ادھر لوگوں نے یہ بات کہی، میں نے ریڈیو پہ یہ خبر سنی، میں نے ٹی وی پہ یہ خبر سنی، میں نے لوگوں سے یہ بات سنی، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ۔ اس طریقے سے قوت لامسہ، چھونے کی قوت، انسان کسی چیز کو ٹچ کر جائے، چھو جائے تو اس سے بھی اس کو علم حاصل ہو۔ انسان جب لکڑی کو چھوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت چیز ہے، یہ فلانی چیز نرم ہے، یہ فلانی چیز گرم ہے، یہ فلانی چیز ٹھنڈی ہے۔ یہ حس جو ہے اس سے بھی علم حاصل ہے۔ یہ 5 قوتیں ہیں جو انسان کے ظاہری علم کا سبب بنتی ہیں۔ اس طریقے سے 5 چیزیں انسان کے اندر ہیں، اس سے بھی احساسات انسان کو ملتے ہیں۔ ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ بھوک کی ایک حالت ہے، مثال کے طور پر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی۔ پیاس کی ایک حالت ہے، اندر بدن کے اندر درد ہو رہا ہے تو وہ انسان محسوس کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کے اندر قوت فکریہ ہے، سوچنے کی قوت۔ تو یہ سوچنے کی قوت یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کسی بات پہ سوچے تو سوچنے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ علم اس کے ذہن میں آتا ہے۔ ہم انسان جو ممتاز ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی چیزوں سے
اس کا علم، اس کی عقل، اس کی سمجھ زیادہ ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی، اس کی اتنی عقل نہیں۔ شیر کے اندر کتنا زور ہے، وہ انسان کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کا علم اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو عقل دی۔ تو یہ قوت فکریہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسانی علم کے اسباب، انسان جو ہے کچھ علم اپنی نظر کے ذریعے، کچھ علم اپنی سماعت کے ذریعے، اپنی گویائی کے ذریعے، اپنی حس کے ذریعے اور قوت ذائقہ کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے یہ ذہن کو استعمال کرتے ہوئے پھر کچھ جو ہے بتدریج یہ کچھ نتائج جو ہے اس کو ترتیب دیتا ہے۔ اس نتائج کو ترتیب دینے کے بعد پھر یہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس نتیجے کو ہم کہتے ہیں عقل و سائنس۔ ایک انسان ہے، پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا کرسی بنانا، اس نے کہا کہ یہ لکڑی جو کھڑی ہے، درخت کی لکڑی، اس درخت کو جو ہے نا کیسے کاٹا جائے، اس نے سوچا، اس کے کاٹنے کا آلہ بنایا، اس کے تختے بنانے کے آلے بنائے، اس کو ہموار کرنے کے آلے بنائے، اس کو جوڑنے کے ذرائع پیدا کیے، پھر اس نے میز تیار کر لی۔ اب ان ساری چیزوں کو عقل کی روح سے آہستہ آہستہ تجربہ کرتے اس نے ایک چیز تیار کر لی، یہی سائنس ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک انسانی علم جس کے ذرائع جو ہیں وہ انسانی ہیں، اور جس کے ذرائع وہ ہیں جو کہ حسی ہیں، ظاہری ہیں، آپ کو اس کے ذرائع بھی نظر آتے ہیں۔ یہ علم یقینی نہیں ہے، تجربات میں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ الٹ آ جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے کی بہت بڑی چیز کمپیوٹر، آپ اس کو معلومات فراہم کرتے ہیں، معلومات فراہم کرنے میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ خود کمپیوٹر کو صحیح اور درست انفارمیشن دینے کے باوجود اس کا نتیجہ غلط آتا ہے۔ تو یہ ظاہری ذرائع جو ہے اس کا نتیجہ بھی غلط نکل سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے تجربہ کیا اور جو ہے نا اس کے بعد پھر اس نے اپنے ذہن میں ایک ترتیب اپنے تجربات کو دی، ترتیب کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا، ایک چیز سامنے آئی، وہ غلط جو ہے نا ثابت ہوئی۔ تو یہ ظاہری انسان کا جو علم ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ سخت گرمی کے مہینے میں سڑک کے اوپر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو پانی تیرتا ہوا نظر آئے گا، اسے اردو میں سراب کہتے ہیں۔ یہ سراب جو ہے آپ کو پانی نظر آئے گا، جب آپ جائیں گے ادھر پانی نہیں ہوگا، آپ کو اپنی نظر نے دھوکہ دیے۔ آپ کنویں کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو چاند نظر آ رہا ہے، کنویں کے اندر آپ کی ظاہری نظر کہہ رہی اس کنویں کے اندر چاند ہے، لیکن وہ کنویں کے اندر نہیں ہو تو اوپر آسمان پہ۔ ظاہری نظر نے آپ کو دھوکہ دے دیا کہ چاند نیچے، آپ کی نظر دیکھ رہی کہ سامنے پہاڑ سے سورج جو ہے نا طلوع ہو رہا ہے۔ آپ ادھر پہنچیں گے تو وہ سورج وہاں پہ نہیں ہوگا، وہ پیچھے ہوگا، ادھر جائیں گے وہ اس کے پیچھے ہوگا۔ تو یہ ظاہری نظر جو ہے یہ دھوکہ کھا جاتی ہے، ظاہری سماعت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ میں نے تو آپ سے یہ سنا، نہ کہا نہیں جی میں نے تو یہ کہا، میں نے 10 کا سنا، وہ کہ جی میں نے 15 کہا ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس نے 15 کہا ہوتا ہے، اس نے 10 سنا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری چیزیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں، ان کی ترتیب میں فرق بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک مقدمہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ سائنس جو ہے یہ وہ علم ہے جس کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں یا جس کے نتائج نامکمل ہو سکتے ہیں۔ یہ پینسلین ایک دوائی کچھ عرصہ پہلے آئی، اینٹی بایوٹک دوائی تھی، اور بڑا دنیا میں اس کا شور مچا، اس کے ایجاد کرنے والے کے نام جو ہے اس کی بڑی شہرت ہوئی، بڑی زبردست دوائی۔ آج کا ڈاکٹر منع کر رہے ہیں پینسلین کے قریب بھی مت جاؤ، انتہائی جو ہے ایسے حالات میں جب کوئی اور صورت نہ ہو پہلے ٹیسٹ کرو کہ ریئیکشن تو نہیں ہو رہا، اس کے بعد پھر یہ لگاؤ۔ وہ دوائی جو چند سال پہلے قابل فخر تھی اب وہ سب سے لسٹ میں آخر میں آ گئی، جو لسٹ کے اوپر تھی وہ آخر میں آ گئی۔ ایک نظریات سائنسدان قائم کریں گے، پوری دنیا واہ واہ جی واہ واہ کمال کر دیے، 10 سال کے بعد اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے، یار چھوڑ یہ بھی کوئی نظریہ، اب تو یہ نیا نظریہ آ گیا، اب تو وہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ ایک کہے گا کہ جی انسان تو بندر سے بنا، اچھا جی بندر کا اس کی تو دم بھی ہوتی ہے، وہ کہاں گئی جی، وہ نیچے رگڑتے رگڑتے وہ دم اس کی گر گئی، اب اس کے اوپر لعنت بھیجتے۔ تو دوستو یہ سائنس کے نظریہ، اس کا علم نامکمل بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ساری سائنس غلط، میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی ذرائع سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نامکمل بھی ہوتا ہے، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ وہ علم جو اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے وہی الہی کے ذریعے، وہ جو ہے کامل ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے، اس کے نتائج صحیح ہوتے ہیں، اس کے نتائج 1 کروڑ سال پہلے بھی وہی تھے، 1 کروڑ سال بعد بھی وہی ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، اس انسان کو مال کی بڑی محبت ہے۔ کروڑ سال پہلے بھی انسان مال سے محبت کرتا تھا، قیامت تک محبت کرے، یہ نہیں کہ کچھ عرصہ ہے کہ مال کو چھوڑ دے۔ قرآن میں جھوٹ کو برا کہا گیا، قیامت تک انسان جھوٹ کو برا سمجھے گا، اگرچہ خود جھوٹ بولے، جب پتہ چلے گا فلانا جھوٹا ہے، دل میں اس کی قدر ختم ہو جائے گی، یہ جھوٹا ہے فراڈی۔ سچ جو ہے یہ قرآن کی نزدیک صحیح چیز ہے، اچھی چیز ہے، کروڑ سال پہلے بھی سچ
اچھی چیز تھی، کروڑ سال بعد بھی اچھی چیز ہوگی. وہی الہی کے ذریعے جو چیز ثابت ہوگی اس میں تبدیلی نہیں آئی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کی مفہوم میں، اس کے ساخت میں، اس کے نتائج میں کبھی فرق نہیں آئے گا. ایک تو یہ بات میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی کہ سائنس کے علوم سے مرتب ہونے والے تجربات اور اس کے نتائج وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اللہ پاک نے جو علم دیا اس کے تجربات سے حاصل ہونے والا علم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ سائنس جو ہے یہ رہرو منزل ہے، یہ ابھی آگے بڑھ رہی ہے، یہ ابھی اپنی انتہا تک نہیں پہنچی. آپ حضرات ہر ایک اپنے اپنے عمر کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا نماز سے پہلے دوست کے ساتھ، 1977 کی بات ہے. اس وقت ٹیلی فون جو ہے وہ کس حالت میں ہم نے دیکھا. یہاں سے کہتے ہیں ہلو السلام علیکم ایکسچینج والے کو، یہ جی ملتان کا ایک نمبر چاہیے، اچھا رکھ دو، آپ کا نمبر ہم نے درج کر لیے. اس کے بعد جو ہے پشاور والے وہ ایک لائن یا دو لائنیں ہوتی تھی. یہ ایریل سسٹم جو ہے، وی ایچ ایف سسٹم جو ابھی یہ لمبے لمبے ان کے گمبے لگ گئے، یہ نہیں تھے. تو پشاور والے پنڈی کے ساتھ رابطہ کرتے، پنڈی والے لاہور کے ساتھ، لاہور والے ملتان کے ساتھ، اس پہ گھنٹوں لگ جاتے. پھر آپ کے پاس رہیں گا آدھی کہ جی آپ کا نمبر مل گیا، بات کریں، 3 منٹ کے لیے بات کریں. اس کے بعد ایسا فون آیا کہ جی ملک کے اندر آپ خود ہی ملا سکتے ہیں. پھر یہ فون ایک اور کہ آپ جی پوری دنیا میں ملا سکتے ہیں. یہ کہہ جی یہ کیا جنریٹ ہے کہ فون جو ہے نا اس کے پاس جاؤ، فون کو لے کر اپنی جیب میں رکھ دو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے پتہ نہیں اللہ پاک کیا پیدا کرے گا. تو سائنس جو ہے یہ رہروے منزل ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والی چیز ہے. یہ کبھی جو ہے نا سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی سائنس میں منزل تک پہنچ گئے. ایک درخت ہے مثال کے طور پر، وہ ایک بیج سے، ایک تخم سے پودا پیدا ہوا، پودا بڑھا، درخت بنا، ہر فروٹ اس کے اندر لگ گیا. اس سے متعلق جو علم ہے اس کو بوٹنی کہتے ہیں سائنسدان. اب بوٹنی جو ہے ایک علم ہے، وہ بتدریج جو ہے نا حاصل ہوا، انسانی وسائل کے مطابق حاصل ہوا. اللہ پاک نے جو وحی کے ذریعے علم دیا وہ اس سے بہت پہلے کا ہے. ابھی 150 سال پہلے تو صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ درخت جو ہے یہ جاندار ہیں. پہلے تو جانداروں میں شمار نہیں کرتے تھے، کہتے جی یہ جامد ہیں. دنیا میں 3 قسمیں ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات. سانس والی چیزیں اور جو نباتات بڑھنے والے پودے درخت وغیرہ ہوتی تھی، جمادات پتھر وغیرہ. تو ان نباتات کو جمادات کے زمرے میں پتھروں کی طرح شمار کرتے تھے. پھر جو ہے نا اس کے قائل ہوئے کہ نہیں جی یہ درخت تو زندہ ہے، ان کے اندر روح ہے. اب تو مزید تحقیقات آ گئی کہ جی درخت جو ہے نا ہنستے روتے ہیں، ان کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، آپس میں بولتے ہیں. اگر آپ اس کو پانی دیں تو وہ پھر کھلا کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا شاخ توڑتے ہیں، پتے توڑتے ہیں، شاخ تراشی کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں، غصہ ہوتے ہیں آپ کا. افریقہ کے جنگلات میں ایسے درخت پائے گئے جو آدم خور ہیں. اس کے نیچے اگر انسان لیٹ جائے، اس کی شاخیں آہستہ آہستہ نیچے آ کر اس انسان کو اٹھا کے اور اس کو جو ہے نا بھینچ کے آپس میں اور اس کا خون اور ہڈی اور سب کچھ چوس کے اس کا باقی گودا جو ہے نا نیچے گرا دیتے ہیں. اس کو آدم خور درخت کہتے ہیں. اسی جنگلات میں اس جنگلات کے رکھوالے مالی جو اس درختوں کو پانی دیتے ہیں اور ان کو صاف رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ مالی اگر اس درخت کے نیچے سو جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رکھوالا ہے. یہ حصہ اللہ پاک نے درختوں کی دی. تو یہ بیچارے تو ابھی تک اس کو جانداری تسلیم نہیں کرتے تھے. پھر جاندار کے بعد اتنی آگی بات کہ ان کے اندر نر و مادہ کا تصور کہ درختوں کے اندر مرد و زن اور مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں. یہ تو ابھی قریبی انکشاف ہے جدید زمانے کی. اللہ پاک نے 1500 سال پہلے، اور قرآن تو ازلی ہے کروڑوں سال پہلے، فَأَنبَتْنَا أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ہم نے تمام پودوں کو آپس میں جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا. یہ قرآن کا بیان ہے. انبتنا ازواجا من نبات شتى، جتنی قسم کے وہ پودے ہیں ہم نے ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، نر و مادہ پیدا کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ نر و مادہ کے لیے زندگی کی بھی ضرورت ہے. قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ زندے ہیں، پہلے کہہ دیے کہ یہ ان کے اندر نر و مادہ ہوتے ہیں. اور پھر آگے اور تحقیقات ہے، اس میں کبھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. اب تمہیں مقدمے میں لگا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جس چیز کا ان کو 25 سال پہلے علم نہیں تھا اب ان کو علم ہو گیا. لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے وہ دائمی ہے. وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی تھا، وہ اب بھی. الگ بات ہے کہ انسان اس کو نہ سمجھے. قرآن پاک میں ایسی جگہ بہت آتی ہیں. اب میں کہتا ہوں اس طرف میں جانا نہیں چاہتا کہ جہاں مفسرین نے لکھ دیا کہ اللہ عالم بمرادی، اپنی رائے لکھ کر کہتے ہیں کہ واللہ عالم، ہمیں اس کے بارے میں حقیقی معلومات نہیں ہے کہ اللہ کا کیا مقصود ہے. سائنس نے آ کر ڈسکلوز کر دی، پردہ ہٹا دیے کہ اس کا یہ مقصد ہے.
بہت ساری باتیں اس کی طرف انشاءاللہ آئیں گی، ابھی تمہیں مقدمے میں چل رہا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ راہ روئے منزل ہے، وہ ابھی منزل کی طرف بڑھنے والی چیز ہے، جبکہ اللہ پاک کی بات وہی جو ہے وہ منزل تک پہنچی ہوئی بات۔ علامہ اقبال جو بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے، اسلام کو شاعروں میں جتنا اس نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا صحیح عقیدے کے مطابق۔ ان کا فرمان ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ اچھا ہے کہ عقل کے ساتھ، عقل سے مراد سائنس اور دل سے مراد دین، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں، دین بھی ہو، اسلام بھی ہو، سائنس بھی ہو، ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ لیکن جہاں سمجھ نہ آئے ادھر سائنس کو چھوڑ دو، ادھر دین کو لو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دین کو نہیں چھوڑنا، اس عقل کو چھوڑنا۔ 5 سالہ بچہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں شادی کے بارے میں، کچھ نہیں سمجھے گا، وہ حقائق اپنی جگہ پر ہیں، وہ جب اپنی عمر کو پہنچے گا پھر سمجھے گا۔ بچہ ہے، گرم چائے پیے، ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ مار رہا ہے، امی سے یہ گلاس پانی مجھے امی پانی نہیں دے رہی، اس کو پتہ ہے کہ گرم چائے کے بعد ٹھنڈا پانی اچھا نہیں ہے۔ اب بچہ ذہن میں کرے اللہ پاک یہ کیا ظالم ماں ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، پانی نہیں دے رہی، اتنی ظالم ماں ہے۔ اب ماں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پانی اچھا نہیں۔ اللہ پاک ایک کام فرما رہے ہیں، ہمیں ظلم نظر آتا ہے، ہمیں زیادتی نظر آتی ہے، وہ ہمارے حق میں اچھا ہے۔ ایک میں نے مثال دی، چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، اپنے گھر سے نکلے، بڑی زبردست گاڑی میں نکلے، آپ جیسے کوئی طالب علم ہاتھ میں کتابیں لے یونیورسٹی جا رہا تھا، دینی مدرسے کی طرف جا رہا تھا، دیکھا بڑی زبردست کار میں بیٹھا ہوا ہے، غریب کے پاس اور کیا ہے، ایک آہ جو ہے اس نے کھینچ، کاش یہ کار میرے پاس ہوتی، اس کی کوٹھی میرے پاس ہوتی، یہ مال و دولت میرے پاس۔ ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ اپنی منزل کی طرف گیا، یہ اپنے کالج کی طرف گیا، اثر کو آئے تو پتہ چلا کہ جی وہ چودھری صاحب جو صبح نکلے تھے تو آئل ٹیکر سے ٹکرا کے ہو تو گئے، کہ گاڑی جو ہے نا فریش ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں نہیں تھا۔ صبح کہہ رہے تھے کہ کاش اس کے اندر میں ہوتا، اب کہہ رہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں نہیں۔ اللہ کو بہتر علم ہے کہ جو صبح نکل رہا ہے، جس چیز میں نکل رہا ہے اس کی تباہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک تو کہ اسلام اور سائنس، یہ سائنس ابھی راہرو ہے، یہ منزل تک پہنچی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ منزل تک پہنچی ہوئی چیز، وہی الہی وہ علم جو اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ منزل تک پہنچی ہوئی چیز۔ تیسری بات یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ انسان، اس کی ہر چیز محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا دیکھنا محدود ہے، انسان کا سننا محدود ہے، اس کا کھانا محدود ہے، اس کا پینا محدود ہے، اس کی زندگی محدود ہے، ہر چیز محدود ہے۔ آپ ایک میدان میں کھڑے ہوں، کتنا آپ کو نظر آئے گا؟ 1 کلومیٹر تک نظر آئے گا، 2 تک، 5 تک، آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی، کتنا آپ سنیں گے؟ 1 کلومیٹر سے آواز سنیں گے، زیادہ نہیں سن۔ ہر چیز آپ کی محدود ہے، لہذا عقل بھی محدود ہے۔ اب جب یہ ہر چیز سے، ہر لحاظ سے محدود ہو گیا، سوچ بھی محدود، تو لہذا جس چیز کو یہ ترتیب دے گا وہ بھی محدود ہوگی۔ سائنس آپ کی محدود ہوگی، اللہ پاک کی چیز جو ہے نا وہ غیر محدود ہے، اللہ پاک کا علم غیر محدود ہے، وہ غیر منتہی ہے۔ تو ایک یہ ذہن میں بات رکھیں کہ سائنس ایک محدود چیز ہے، علم الہی جو وہی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ محیط آئے گا، ولا یحیطون بشیء من علم یہ آئے گا، اللہ پاک نے تمام کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا۔ اس طریقے سے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سائنس جو ہے یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، آپ ذہن میں رکھیں، کام آئے گا کہ ہم ہر چیز کو سائنس سے پرکھتے ہیں۔ خدا کی ذات کا مسئلہ ہوا، ہم سائنس سے پرکھتے ہیں۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی اس چیز کو سائنس سے پرکھتے ہیں، قرآن پاک کی ہر چیز کو سائنس سے پرکھتے ہیں۔ ادھر ماشاء اللہ علماء بھی تشریف لائے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک میدان کار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، اس سے اگر آپ انجینئرنگ کے بارے میں پوچھیں وہ جاہل ہے، انجینئرنگ کے بارے میں اپنے علم میں بہت کچھ۔ انجینئر صاحب ہیں، اس سے آپ ڈاکٹری کے بارے میں پوچھیں وہ جاہل۔ ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس سے وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سائنس کا دائرہ کار چونکہ انسان کی تخلیق ہے، انسان نے اس کو رواج دیا، وہ ایک دائرہ کار کے اندر، ایک محدود چیز کے اندر وہ بند ہے، اس سے باہر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا علم، اللہ پاک کی قدرت وہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے۔ سائنسدان حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں، یہ کائنات کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم ہر چیز کو، خدا کو بھی ہم سائنس سے پرکھتے ہیں۔ سائنس کا جو میدان کار ہے وہ مادہ ہے، مادہ، مٹیریل۔ یہ میز ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ موبائل ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ پنکھا ہے، یہ مٹیریل ہے۔ جس کا ٹھوس جسم جو ہے یا اس کا مایا جسم وہ موجود ہو، یہ مٹیریل ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے، اس کو تولا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سائنس جو ہے اس کا موضوع صرف مٹیریل، جو چیزیں مٹیریل نہیں ہیں سائنس کا موضوع نہیں ہے، وہ سائنس سے باہر ہے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ میٹیریل نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات تو موجود ہے, اللہ پاک کا جسم نہیں ہے. اللہ پاک کا جسم نہیں ہے, اس کی ذات ہے. جسم بنتا ہے اجزاء سے, مختلف ذرات سے, اور ذرات کی پھر عمر ہوتی ہے, اس کی ابتدا ہوتی ہے, اس کی انتہا ہوتی ہے. اللہ پاک کی چونکہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, لہذا اللہ پاک کے جسم کے ذرات نہیں ہیں, وہ میٹیریل سے نہیں بنا. اللہ پاک کا جسم نہیں, اللہ پاک کی ذات موجود ہے. ذات جو ہے وہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ نظر ہماری ہے موجود ہے, لیکن یہ نظر جو ہے یہ میٹیریل نہیں. آپ کو ڈاکٹر بھی بتائے گا کہ آپ کی آنکھ میں جو ہے اتنے اشاریے, اتنا آنکھ میں نظر ہے, اتنا اس میں نظر ہے, لیکن اگر آپ اس کہیں کہ سامنے میرے ہتھیلی پہ رکھ کے دکھائیں, نہیں دکھا سکتا, اس سے ایک اندازہ ہے اپنا. تو لہٰذا جو چیز سائنس کے موضوع سے خارج ہو اس کو سائنس کے ذریعے پرکھنا یہ بڑی غلطی ہے. ہم ہر چیز کو سائنس سے پرکھتے ہیں. فرشتوں کو ہم سائنس کے ذریعے نہیں پرکھ سکتے, جنات کو ہم نہیں پرکھ سکتے, اللہ کی ذات کو نہیں پرکھ سکتے, اللہ کی قدرت کو نہیں پرکھ سکتے. سائنس کا محور اس کا تعلق صرف مادے کے ساتھ ہے, اور مادہ کے ذریعے جو ہے نا ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات ایک ذہن میں رکھیں. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں, یہ کائنات کہاں سے آ گئی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایک مادہ تھا. آپ سمجھیں کہ مٹی یا کیچڑ کا ایک مرغوبہ تھا, وہ ہوا میں گھوم رہا تھا, حرکت کر رہا تھا. اس کے بعد جو ہے نا اس میں ایک دھماکہ ہوا, ایک بہت بڑا دھماکہ اس میں ہوا, جسے بگ ایکسپلوژن کے نام سے کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تاریخ میں لاکھوں سال پہلے. اور اس دھماکے کے بعد کیا ہوا کہ یہ بکھر گیا, اور اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے اور سیارے یہ بن گئے, اور یہ ساری کائنات جو ہے یہ اس سے وجود میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابتدا یہاں سے کی کہ یہ ایک مادہ تھا, گھومنے والا تھا, وہ پھٹ گیا, ان کی نزدیک پھٹ گیا, اور پھر جو ہے اسی چیزیں بنی. ہم کہتے ہیں کہ یہ مادہ کہاں سے آیا تھا؟ سب سے پہلے سوال تو یہ مادہ کہاں سے آیا, یہ کیوں گھوم رہا تھا, یہ کھڑا کیوں نہیں تھا, ایک کام خود بخود نہیں ہوتا, اس میں پھٹنے کی قوت کہاں سے آ گئی, یہ کیوں پھٹا؟ یہ سوالات ہیں, یہ ان کے پاس جوابات نہیں ہیں, الٹی سیدھی مارتے وہ سارے مفروضے ہیں. میرے خیال میں وہ کوئی بات ہی نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. سائنس کا ایک کلیہ ہے کہ ہر متحرک کے پیچھے ایک حرکت دینے والی چیز موجود ہے. یہ ایک سائنس کا کلیہ. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, اس کو میں ہلا رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی قوت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے. یہ پنکھے کی فرج چل رہے ہیں, یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک موٹر سسٹم ہے, وہ کام کر رہا ہے. ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے, ہم جسے موٹر کار کہتے ہیں, موٹر موونگ, حرکت دینا, موٹر کے معنی حرکت دینے والی چیز, اس کے اندر ایسی چیزیں لگی ہیں جو اس کو حرکت دے کے آگے بڑھا رہی ہیں. تو ہر حرکت کے پیچھے ایک محرک, حرکت دینے والی ذات موجود ہوتی ہے. یہ سائنس کے کلیہ. اگر کسی جگہ ایسا ہوا کہ کوئی چیز حرکت کرتی نظر آ رہی ہے اور آپ انکار کریں کہ پیچھے محرک نہیں ہے, تو سائنس کا کلیہ بگڑ جاتے, ختم ہو جاتا ہے. پھر کہتے سائنس ہی ختم ہو گئی. ہم یہ سوچتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ اس مادے کو کس نے چکر میں ڈالا, وہ مادہ کہاں سے آ گیا, خود بخود دھماکہ کہاں سے ہوا. اب یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک, اس کی طرف آئیں کہ قرآن پاک میں کیا کیا ہے. ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ تلاوت کرو ثواب ملے گا, ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں بس. یہ کوڈ آف لائف ہے, یہ ضابط حیات ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں پوری انسانیت کا. کہ جو احوال اس دنیا میں اس وقت ہیں, پوری دنیا گمراہ ہو چکی ہے, اس لیے کہ مذہب بھی نہیں ہے. نصرانیت, یہودیت, ہر بدھ مت سارے یہ ختم ہو چکے ہیں, صرف اسلامی ہے. اسلام کو ہم توجہ نہیں دیتے, اس کی طرف بعد میں آئیں گے. اللہ پاک فرماتے اسی قرآن میں, اولم یر الذین کفروا, یہ کافر لوگ, بڑا زبردست الفاظ اللہ پاک نے استعمال کی. عام طور پر کافر, آج کل سائنسدان سارے کافر ہی یہود میں ہیں, نصارہ میں ہیں. یہ کافر لوگ یہ سوچتے نہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ زمین و آسمان و ساری کائنات. ایک لفظ ذہن میں رکھیں, جہاں السماوات کا لفظ قرآن میں آئے گا, اس سے مراد سماوات آسمان نہیں ہے, اس سے مراد کائنات ہے. السماوات والارض زمین اور اس کے علاوہ کائنات. کانتا رتقا, یہ آپس میں ساری چیزیں ملی ہوئی تھی. وہ گولا جو سائنسدان یاد کرتے ہیں وہ گولا تھا. ففتقناہما, ہم نے ان کو بکھیر دیا. اللہ پاک فرماتا کوئی چیز بکھرتی نہیں ہے, اللہ پاک نے بکھیرا ہے. دھماکہ اللہ پاک نے کروایا. آپ کی سڑکوں پہ 1 کلو بارود کا دھماکہ خود نہیں ہوتا, کروایا جاتا ہے. اتنی بڑی کائنات کا دھماکہ اللہ پاک نے کیا. ففتقناہما, ہم نے کیا. تو کتنی دیر کائنات ہے, کیا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہ, کائنات اتنی وسیع ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی وسیع ہے, انسان کا علم وہاں نہیں پہنچ سکتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں,
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم نے تو کہا بس یہ کائنات ہیں. اسی رنگ بو میں اولش کر نہ رہ جا، ابھی مکان اور بھی، آسماں اور بھی. اس کے علاوہ بھی وہ ساری جگہ جو اللہ کے علم میں ہے، صرف اس میں نہیں ہے. یہ بیچارے تو مریخ تک پہنچے، یہ بیچارے تو چاند پہنچے ہیں، ان کو وہاں اتنا سا ایک انسان کا سر ملا ہے پتھر کا. سارے حیران ہیں کہ یار پتھر کا سر کس نے یہاں بنایا، بت کس نے بنایا؟ بت بنانے کے لیے تو انسان چاہیے، عقل چاہیے. اللہ پاک نے ان کو ایسے حیران کیا کہ خود اسی میں حیران. اپنی حکمت کے خطوں پیچوں میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. علامہ اقبال ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچوں میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی زندگی ظلمت میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور یہ جو ہے نا دنیا کو روشن کرنے کی فکر کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، میں نے آپ کو ایک یہ بتانا تھا، اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور یہ کائنات کتنی ہے؟ اتنی نہیں ہے جو ہمارے سائنسدان کی، یہ بہت بڑی اللہ کے علم میں. تو یہ چند مقدمات تھے جو سائنس اور اسلام پر بات کرنے سے پہلے، کیونکہ ہم ہر چیز کو اسلام کے سائنس کے تابع کرتے ہیں پھر مانتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس تو ابھی منزل تک پہنچی نہیں ہے. دو انسان ہیں، ایک لاہور پہنچ گیا، اس نے لاہور کی سیر کر ڈالی، دوسرا ابھی راستے میں ہے حسن عبدال میں. کس کے اوپر زیادہ یقین کریں گے؟ بھئی جو لاہور پہنچا، جس نے لاہور دیکھا، اس کی بات کو ہم مانیں گے. یہ بیچارہ تو ابھی راہ روئے منزل ہے، تو راستے میں. اللہ پاک کی بات سچی ہے، اگرچہ یہ عقل سائنس اس کو جھوٹا، اس کو الٹا، اس کو غلط ہے. ہم کہیں گے کہ یہ سائنس ابھی پہنچی نہیں اپنی جگہ. یہ ابتدائی مقدمات. تو دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں اب سائنس دریافت کر رہی ہے وہ قرآن پاک نے آج سے لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک کی ذات قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے. وہ ہمیشہ سے جس طرح اللہ پاک کی ذات ہے تو یہ کلام الہی بھی قدیم ہے. اس میں بڑا ہی جھگڑا پہلے ہی چل چکا ہے عباسی دور میں. کسی نے کہا جی خلق قرآن مخلوق ہے، کسی نے کہا جو نہیں. جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ جیل پہنچ گئے اور جو ہے ان کو اتنی سزا دی گئی کہ اس میں شہید ہو گئے. تو اللہ پاک کا یہ کلام یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا. ساری کتابیں ختم ہوگی، انشاءاللہ رہے گا. تو اس کتاب میں یہ ساری باتیں آ گئی. جیسے میں نے آپ کو درخت کی مثال دی، اسی درختوں سے متعلق ایک اللہ پاک نے ایک بات بتائی ہے. سائنسدان سارے بڑے اس میں ہیں کہ یار یہ بڑی عجیب کتاب. اور اس بات کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے جگہ جگہ لکھا ہے اپنے زمانوں میں. ان آیات کی صحیح تشریح ہماری ذہن میں نہیں آئی. بہرحال اللہ پاک کی جو مراد ہے، جو مطلب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک جگہ یہ فرمایا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے درختوں کو باردار بنانے والی بنا کر بھیجا ہے. باردار بنانا، حمل ٹھہرانے والی بنا کر بھیجا ہے. جس طرح مرد و زن ملتے ہیں اس سے حمل پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے درختوں میں بھی ایسا کیا کہ درخت آپس میں ملتے ہیں، مادہ جو ہے نا وہ حاملہ بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس میں پھل فروٹ وغیرہ لگتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. یہ ایک آیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ کہ ہم نے ہواؤں کو باردار کرنے والی بنا کر بھیجا. ہواؤں کو، ہواؤں سے حمل ٹھہرتا ہے درختوں کا، اور پھر جو ہے نا وہ حاملہ بن جاتی ہے، اس کے اندر پھل فروٹ وغیرہ لگتی ہے. اب بڑے تعجب کی بات ہے، ہواؤں سے کیسے حمل ٹھہرتا ہے؟ اس پر جو ہے نا تحقیقات کی گئی. تو یہاں تک انسان پہنچا بہت جلدی کہ اگر مذکر و مؤنث، نر و مادہ، دو درخت آپس میں ایک ساتھ قریب کھڑے ہوں، بہار کا موسم آ جائے اور پھر بہار کی ہوائیں چلنے لگیں، تو نر و مادہ کی برانچز، اس کی شاخیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اور اس سے جو حمل کا عمل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. مذکر و مؤنث، نر و مادہ، وہ درختوں کی برانچز جو ہے ان کے آپس میں ٹکرا کر وہ مادہ درخت وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ حاملہ بن جاتا ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوگا کہ نر یہاں سے ہے اور مادہ 20 گز دور ہے. اب یہ درخت وہاں جا نہیں سکتا، وہ والا ادھر آ نہیں سکتا. اب کیسے جو ہے نا بارداری کا عمل، حمل ٹھہرانے کا عمل ہوگا؟ جب یہ بہار کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ پاک مذکر درخت کے اثرات ہواؤں کے ذریعے لا کر اس مؤنث پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ درخت باردار اور حاملہ بن جاتا ہے. اب اتنی بڑی سائنس، اتنی بڑی بات یہ عام انسانوں کے ذہن میں کہاں، یہ تجربات کے بغیر کہاں آ سکتی ہے؟ اس لیے اکثر مفسرین نے لکھ دی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بھی، ہمیں اس کا علم صحیح نہیں ہو سکا کہ کیا مقصد ہے. جدید سائنس نے اس بات کو جو ہے نا سے پردہ اٹھایا. یہ ساری باتیں اللہ پاک نے
قرآن نے کی ہیں، اس پہ انشاءاللہ بحث کریں گے. لیکن عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سائنس جو ہے وہ 2 نمبر پہ ہے، ہمارا دین پہلے نمبر پہ. جو یہ کہے گا وہ بات سچی ہوگی، کبھی کبھی آپ کو غلط نظر آئے گی. ایک حدیث شریف ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی، جھوٹ انسان کو تباہ کرتا. آپ عدالت میں جا کے جھوٹ بولیں گے نکل آئیں گے، اگر آپ نے صحیح بیان دیے تو پکڑے جائیں گے. آپ نے کہا یار یہ کیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم سچ بولو گے تو ابدی نجات تمہیں مل جائے گی، جھوٹ بولو گے دنیا میں تو شاید یہاں پر تمہیں چھوڑ دیں لیکن ابدی ہمیشہ کے لیے وہاں پر خوار ہو جاؤ. بعض نے یہ مانا کیا کہ الصدق سے مراد دین اسلام ہے، جو اس کو اپنائے گا ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، اور جو اس کے خلاف زندگی گزارے گا کفر و شرک کی وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے. تو بعض چیزیں بظاہر ظاہر نظر سے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کنویں کے اندر چاند کا نظر آنا، پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا وہ سورج کا نکل آنا، تو یہ ظاہری نظر سے دھوکہ ہوں گی، لیکن حقیقت وہ ہے جو دین ہمیں بتائے. دوستو انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا دین سائنس کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دین سائنس کے مطابق ہے، لیکن ہمارا دین سائنس کے ماتحت نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ ہمارے دین کے ماتحت. اتنی بات جو ہے نا خلاصے کے طور پر رکھیں کہ ہمارا دین عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، تدبرون تم سوچتے نہیں ہو، یتفکرون غور نہیں کرتے. وہ تو عقل و دانش اور سائنس کی ترغیب ہے پورے قرآن میں. تو ہمارا دین سائنس کے خلاف نہیں ہے لیکن سائنس کے ماتحت نہیں ہے. سائنس کو دین کے ماتحت رہ کے مسلمان کو ماننا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور انشاءاللہ مزید اس کی تشریح کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت